میرا نام ذیشان آدم ہے اور دبئی میں جاب کرتا ہوں۔ یہ واقعہ میری خالہ کا ہے۔ 1998 میں میری خالہ میڈیکل فیلڈ میں اسٹاف نرس تھی اور صدر کے علاقے میں ایمپریس مارکیٹ کے پاس ایک ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی، اور ہاسپٹل والوں نے ان کو رہائش کے لیے 2 روم والا گھر بھی دیا ہوا تھا۔ وہاں ہاسپٹل کے کمپاؤنڈ میں خالہ ہر سنڈے گلشن اقبال میں چھوٹی خالہ کے گھر آتی تھیں اور سارے خاندان والے ایک ساتھ وقت گزارتے تھے۔ ایک سنڈے خالہ نہیں آئیں تو مجھے اور دوسرے کزنز کو بہت حیرانگی ہوئی، کیونکہ ان کا بیٹا اور ہم سب کزنز ساتھ مل کر کھیلا کرتے تھے۔ اس رات 10 بجے میرے انکل کی پی ٹی سی ایل لینڈ لائن کے نمبر پر کال آئی اور سب بڑے انکل آنٹیوں کو اپنے گھر آنے کا کہا۔ میری امی اور دوسرے رشتہ دار صدر اس آنٹی کے گھر چلے گئے، اور نیکسٹ ڈے صبح آنٹی لوگ واپس آئے تو پتہ چلا کہ خالہ پوزیسڈ ہیں۔ ان کے بچے ان کے ایب نارمل بیہیویئر دیکھ کر بہت خوف میں تھے۔ لائک جیسمین، ریڈ روز، فلاورز ڈیلی گھر میں منگاتے، جو پہلے کبھی بھی نہیں منگوائے، نہ لے کر دو تو غصہ کرتی۔ 7-8 دن سے صرف گھر پہ کھانے میں صرف دال بناتے، بیف اور چکن کو گھر سے باہر پھینک دیتی، اور رات کو ڈائننگ ٹیبل کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی۔ کبھی اپنے گھر کے باہر بیٹھ کے کالی بلیوں کے ساتھ باتیں کرتی، اور اگر کچھ کھانے میں میٹھا بناتی تو وہ بغیر پلیٹ میں ڈالے ڈائریکٹ پتیلے سے کھا لیتی۔ یہ سب انسیڈنٹ دیکھ کر میرے انکل سمجھ گئے کہ یہ دوسرا مسئلہ ہے کوئی، ان کی بہن بھائیوں کو بتا دینا چاہیے اور کسی عامل یا عالم کو انوالو کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ پھر یہ ایک عامل کو گھر لے کر آئے۔ انہوں نے کچھ پیپرز پہ لکھ کے انکل کو جلانے کو کہا، اور گھر کے سب ونڈوز ڈورز بند کرنے کو کہا، اور ڈائننگ ہال زمین پہ بیٹھ کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ میری خالہ جو کہ اپنے روم میں سو رہی تھی، اچانک ڈائننگ ہال میں آ کر عامل کے سامنے بیٹھ گئی اور ان پہ حاضری آ گئی۔ عامل نے پوچھا، کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو خالہ نے بھاری آواز میں کہا، یہ مجھے پسند ہے، میں اس سے شادی کروں گا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں نے اس کے لیے ایک کھڈا یعنی کہ گریو بھی کھدوا لیا ہے۔ اس کے گھر والوں نے بہت دیر کر دی، اب یہ پوری طرح سے میرے قبضے میں ہے۔ یہ کہہ کر خالہ نے بچوں کی طرح ادھر سے ادھر اچھل کودنا شروع کر دیا، کھیلنا شروع کر دیا، اور ڈریسنگ ٹیبل پہ جا کر اپنا سر مارنے لگ گئیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ عامل نے بہت سے چھوٹے پیپرز لائک تعویذ پہ کچھ لکھ کر دیا اور بولا، جب بھی ان کی طبیعت خراب ہو یہ گھر پہ جلا دینا، معاملہ بہت خراب ہے، کچھ ٹائم لگے گا، اور عامل چلے گئے۔ 3-4 دن خالہ کی طبیعت ٹھیک رہی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ایک دن مغرب کے ٹائم بولتی ہیں، مجھے بہت گندی بدبو آ رہی ہے، اگر بتیاں جلاؤ۔ ان کے ساتھ جو دوسری چھوٹی خالہ رہ رہی تھی، ان کو کوئی اسمیل نہیں آ رہی تھی، کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، مگر خالہ بار بار گندی بدبو آ رہی ہے بول رہی تھی۔ پھر ان کے روم میں اگر بتیاں جلائیں اور مغرب کی اذان کے ختم ہوتے ہی خالہ پہ حاضری آ گئی، اور وہ گھر سے بھاگ کے کمپاؤنڈ پہ چلی گئیں اور زمین کی مٹی کھانے لگ گئیں۔ یہ سین کمپاؤنڈ میں جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے بھی دیکھا۔ عجیب حالت تھی۔ بڑی مشکل سے چھوٹی خالہ انکل اور لوگوں کی مدد سے ان کو پکڑ کر گھر میں واپس لے کے آئیں۔ وہ تعویذ جو عامل نے دیے تھے پھر جلانا شروع کر دیے،
تو خالہ کی حالت کچھ ٹھیک ہو گئی۔ نیکسٹ ڈے وہ عامل دوبارہ گھر پہ آئے اور کمپاؤنڈ کی طرف چلے گئے۔ کمپاؤنڈ میں بیر برکت کے بھی بہت سارے درخت تھے۔ عامل کی ٹری کے پاس جا کر اپنا سیدھا ہاتھ ٹری پہ رکھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ پڑھ ہی رہے تھے اور ایک لال رنگ کا چھوٹا سا کپڑا درخت پہ باندھ دیا۔ انکل اور خالہ لوگوں نے عامل سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ ہمارا گھر برباد ہو رہا ہے، لوگوں کو بھی تو پتہ چل گیا ہے ان معاملات کا کہ خالہ اور انکل دونوں جاب پہ نہیں جا رہے تھے اور بچے بھی ڈسٹرب ہیں، کبھی اسکول جاتے کبھی نہیں۔ دوسرے رشتہ دار بھی خالہ کی حالت کی وجہ سے سب کے سب ہمارے گھر رک گئے، کبھی مہربانی ہوگی مہربانی کریں ہم پہ اس ایسا وقت ہے کہ علاج جلدی کرائیں۔ تو عامل نے ان کو بتایا کہ تمہاری بیوی پہ کسی نے بہت تیز خطرناک کالا جادو کیا ہے، اور اس آدمی یعنی کہ جن کو وہ بھیجا تھا، اس کو مارنے کے لیے اس کے آگے میں اور کچھ نہیں بتاؤں گا کہ کس نے کیا ہے، بس اتنا جان لو بہت ملنے جلنے والے لوگوں میں سے ایک ہے۔ ان کے تعویذ مجھے مل نہیں رہے، میں انہی کی کھوج میں ہوں، کوئی اشارہ بھی نظر نہیں آ رہا، اس لیے مجھے ان پہ جو تعویذ ہوئے ہیں وہ ڈھونڈنے کے لیے اپنے استاد کے پاس جانا پڑے گا، جو کہ مکلی درگاہ سندھ پہ ہوتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، جب تک میں واپس نہیں آتا آپ کے گھر پہ سکون رہے گا۔ پھر 4-5 دن تک کوئی واقعہ نہیں ہوا، سب نارمل سا ہو گیا۔ اور جب عامل واپس آئے تو انہوں نے بولا تعویذ کہاں دفن ہے یہ مجھے اب پتہ چل گیا ہے، میرے ساتھ کمپاؤنڈ کی طرف آئے۔ جب کمپاؤنڈ کی طرف گئے تو خالہ کے گھر کی دیوار جو کہ کمپاؤنڈ کی طرف تھی، وہاں انکل نے عامل کے کہنے پر زمین پہ کھودنا شروع کر دیا، اور کھودتے ہوئے دیکھا ایک سوراخ گھر کے روم کی طرف جا رہا ہے۔ مطلب ان کے گھر کے 4 دیواری کے اندر کا حصہ، وہاں ایک پلاسٹک شاپر میں ایک وائٹ کپڑے میں بہت سے تعویذ تھے۔ عامل نے کہا اب آپ ہٹ جاؤ، میں خود ان کو نکالوں گا۔ اور کچھ پڑھائی کرنے کے بعد وہ تعویذ نکالنے لگا۔ پھر انکل کو کہا کہ ان تعویذوں کو سمندر میں پھینک دو، اور ایک کالا بکرا لے کر آنے کا کہا، اور انکل یہ دونوں کام کر کر آ گئے، اور وہ بکرا عامل نے اسی درخت کے نیچے ذبح کیا جس درخت کے نیچے یہ ریڈ کپڑا باندھا تھا، اور اپنے ہاتھ سے اس درخت پہ بکرے کا خون بھی مل دیا۔ اور میری خالہ لوگوں نے بعد میں وہ گھر چھوڑ دیا اور گلشن اقبال شفٹ ہو گئے، اور اللہ کے فضل سے خالہ نارمل ہو گئی۔ اور پھر 2012 کی بات ہے، یہ واقعہ میری اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری وہی خالہ سب رشتہ داروں کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں، مغرب کا ٹائم ہے، اچانک صوفے سے ہوا میں اچھل کر زمین پہ گری اور ہاتھ پاؤں زمین پہ مارنے لگ گئیں۔ سب نے ان کو پکڑا اور تھوڑی دیر بعد خالہ نارمل ہو گئیں۔ پھر اسی عامل کو بلایا تو اس نے کچھ پڑھ کر خالہ پہ پھونکا تو پتہ چلا کہ اب ان کے ساتھ کوئی اور فیمیل جن ہے، اور وہ ہوائی گزر کا جن تھا، کسی بلیک میجک والا جن نہیں، کہ ان کے اوپر ان کے گھر والوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لہٰذا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، کیونکہ خالہ اب ہارٹ پیشنٹ ہو چکی تھی، مزید اندرونی تکلیف برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی، نہ ان کی حالت ایسی تھی۔ 2015 دسمبر میں اسی خالہ نے کہا مجھے بائک پہ ڈیوٹی پہ چھوڑ دو، ان کی نائٹ شفٹ تھی۔ جیسے ہم گھر سے نکلنے لگے تو خالہ نے کہا 5 منٹ بیٹھ جاؤ، میری طبیعت کچھ عجیب سی لگ رہی ہے۔ یہ صوفے پہ بیٹھ گئیں اور خالہ ہچکیاں لینے لگ گئیں، اور ان کو بہت پسینہ آ رہا تھا۔ میں ان کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا،
اور اچانک خالہ نے منہ نیچے کیا اور زوردار چیخ ماری کہ ہوا میں 3-4 فٹ اچھلی اور اچھل کے نیچے گری۔ تب مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کے بالکل سن ہو گیا، جیسے میں پیرالائز ہو چکا ہوں۔ اتنی دیر میں میری کزن خالہ کا بیٹا بھاگتا ہوا آیا اور ان کو پکڑا اور مجھے بولا، منہ کیا دیکھ رہا ہے، جلدی کر، ان کی ٹانگیں پکڑو۔ میں جو اپنے حواس ہی قابو میں نہیں کر چکا تھا، میں نے ہمت کر کے خالہ کو اس حالت میں پہلی بار ہاتھ لگایا اور محسوس کیا ان کی باڈی بہت ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ پھر 2 منٹ بعد خالہ نارمل ہو گئی اور میں ان کو ہاسپٹل ڈیوٹی چھوڑنے چلا گیا، اور راستے میں سوچ رہا تھا کہ اگر خالہ کو بائک کے پیچھے بیٹھے ہوئے حاضری آ گئی تو کیا ہوگا، یہ بائک سے گر نہ جائیں۔ اتنی دیر میں خالہ نے کہا، ڈرو نہیں، میں جانتی ہوں تمہیں مجھ سے پیار ہے اور فکر ہے اب حاضری نہیں ہوگی۔ اور 2020 اپریل 11 کو میری خالہ، ماموں اور ان کا بڑا بیٹا رکشہ میں کہیں جا رہے تھے کہ پیپلز سیکریٹریٹ چورنگی پہ ان کا رکشہ الٹ گیا۔ جس طرف رکشہ الٹا اس طرف ماموں بیٹھے ہوئے تھے، میرا کزن اور اینڈ میں خالہ۔ مگر اس روڈ ایکسیڈنٹ میں میری خالہ کی اسپاٹ پہ ہی ڈیتھ ہو گئی اور باقی لوگ مائنر انجری ہوئی اور پھر ٹھیک ہو گئے۔ اللہ میری خالہ کو جنت میں جگہ دے۔ 10 دن بعد ان کے بڑے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر 12 دن بعد ان کے ہسبینڈ میرے انکل کی ڈیتھ ہو گئی۔ 1 مہینے میں 3 ڈیتھ ہوئی۔ ہمارے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ روڈ ایکسیڈنٹ کی ڈیتھ کی پہلی بار ہوئی۔ اللہ ان سب کو جنت میں جگہ دے، آمین۔